میں مستقل طور پر سفر میں ہوں. مجھے بہت خوشی ہے آپ کے اس جلسے میں. میں خود خوش نصیب ہوں. ایک بہت بڑے ہندوستان کے مایہ ناز بہت پرانے مقرر، میں بچپن سے ان کا میں بھی فین رہا ہوں، حضرت مولانا جرجیس انصاری صاحب کا. کافی دنوں سے تجربہ کار عالم دین ہیں، مقرر ہیں. ہمارے مسلمانوں کی شریعت کی بلکہ ایک صحیح نمائندگی کرتے ہیں. مقرر کی دنیا کی آن بان شان ہے. وہ آپ کے اس جلسے میں تشریف فرما ہے. آپ کو ان کا بھی بیان سننا ہے. میں تو صرف اپنے زبان کی اصلاح کی غرض سے آپ کے بیچ آ گیا. اینکر صاحب کا آرڈر تھا، ڈاکٹر صاحب کا حکم تھا، ممتاز بھائی وغیرہ کا، تو میں فوراً آپ کے اسٹیج پر پہنچا. میری آواز بھی میرے ساتھ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے پوری کوشش کی ہے. میں مختصر میں پھر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک تاریخ آپ کو میں بتا رہا ہوں، ایک اتہاس آپ کو میں بتا رہا ہوں. دیکھیے، ہندو مسلمان میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں. 2-3 جگہ ہندو بھائیوں کے پروگرام میں، ستسنگ وغیرہ چھوٹے موٹے پروگرام میں جاتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں وید پڑھیے، وید پڑھ کر سناتے ہیں، اچھی چیزیں ویدوں کے اندر پڑھ کر سنایا. ہاں، بس فرق اتنا ہے کہ قرآن کریم از اول تا آخر محفوظ ہے، مصدق ہے، کوئی شک نہیں، کوئی تردید نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. رہی بات ویدات میں، پرانس میں، اپنشد وغیرہ وغیرہ میں، یہ سب چیزیں اوتھینٹک نہیں ہیں. کہاں آئی، کیا میسج ہے، کس کے اوپر کب آئی، نہیں آئی، یہ سب چیزیں آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی. میں تو ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں. 300 سال پہلے ان کتابوں کا کتابی شکل میں ان اشلوک کا، ان منتر کا وجود نہیں ملتا، بلکہ رشی منی لوگ اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے، وہی چیز آتی. لیکن بہت ساری چیزیں اچھی، لیکن اگر ہمارے یہ منسٹر صاحب آسام کے اور اتر پردیش کے، اگر ان کو بھوت سوار ہو گیا کہ نہیں ان مدرسوں کو ہم بند کریں گے جی، کیوں بند کرو گے جی آپ ان مدرسوں کو، کیا گناہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان مدرسوں کو مسلم امپیرر نے آ کر اس دیش میں استھاپنا کیا اور انہی مدرسوں سے دھرم پریورتن کیے گئے، دھرم کو بدلا گیا. یہ باتیں کہی جاتی. آج ہی میں نے تاریخ پڑھی، اس دیش میں باضابطہ طور پر سب سے پہلے حکومت غلاموں کی تھی. مسلم آئے تھے ادھر سمندر کے راستے سے، مالابار لکادیپ کے علاقے سے، لیکن باضابطہ طور پر حکومت بنی تھی اس دیش کے اندر، اس ملک کے اندر محمد بن قاسم کے ذریعے سے. وہ آئے تھے 12,000 لشکر، یا بے اختلاف ہسٹریکل روایت 6,000 کو لے کر، لیکن اتنے اچھے نیک تھے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ، اتنے نیک دل انسان تھے کہ ان کو دیکھ کر لوگ راستے میں ان کے ساتھ 1 لاکھ لوگ ان کے فوج میں شامل ہوئے. ان کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر تب جا کر انہوں نے سندھ پر حملہ کیا تھا. وہ بھی ایسے نہیں کیا تھا بلکہ راجہ داہر نے مسلم قافلے کو لوٹا تھا. وہ مسلم قافلہ بھیجا تھا راجہ چیرانن نے ماراباد کا، کس کے لیے بھیجا تھا؟ وہاں پر حجاج بن یوسف کو بھیجا تھا کہ آپ لیجئے، آپ اچھے دھرم کو ماننے والے ہیں. راجہ داہر نے لوٹا تھا. تب جا کر حجاج بن یوسف نے کہا تھا راجہ داہر سے کہ مجھے وہ چیزیں، وہ قافلے واپس کر دو. راجہ داہر نے کہا کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم لے کر کے دکھاؤ. تب محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے بھیجا کہ جاؤ ذرا جا کر راجہ طاہر کو سبق سکھاؤ. اس دیش میں کوئی ہندو بھائی بولے کہ محمد بن قاسم نے زبردستی حملہ کیا، بالکل نہیں. آپ کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتا دوں گا انڈین انسائیکلوپیڈیا پڑھ کر کہ اس قافلے کو لوٹنے کی وجہ سے محمد بن قاسم آئے، حملہ کیا، فتح کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا. مندر پر پوجا کرنے والے کو مندر میں گھنٹا بجانے کی اجازت رہی، چرچ میں جانے والے کی چرچ میں جانے کی اجازت دے دی گئی، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی مسجد میں عبادت کی اجازت دے دی گئی. اس کے بعد جو سب سے پہلے حکومت بنی، شہاب الدین گوری اس دیش میں آئے. کس کے وقت میں؟ 1191 ہجری عیسوی کے اندر. یاد رکھیے گا یہ تاریخ، اس سے پہلے میں نے شاید کہیں پر آپ لوگوں کو نہ بتایا ہو. یہ اس لیے بتا رہا ہوں، جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ لوگ آ کر اسلام کا پرچار کیا، شہاب الدین گوری سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک
جتنے بھی بادشاہ تھے مسلم امپیرر، ان میں سے کسی مسلمان نے تلوار کے آدھار پر اسلام کا پرچار نہیں کروایا تھا۔